قرآن حکیم میں جا بجا ظلم و ناانصافی کی ممانعت پر آیات کا نزول اس امر کی شہادت ہے کہ یہ غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہو کر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظالم کے ظلم پر سزا کو اس نے عموماً حشر تک اٹھا رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی خالق و مالک ہونے کے حوالے سے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ظہور بھی فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرعون و قارون اور دیگر ظالم قوموں کی تباہی کے واقعات کا بیان پڑھ کر بھی اگر انسان ظلم سے باز نہ آئے تو یہ اس کی اصلی بدبختی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن حکیم میں تحدید کے لیے جو آیات مقدسہ وارد ہوئی ہیں ان کے مخاطب دیگر غلط کاروں کے علاوہ ناحق امور انجام دینے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ فرمایا گیا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سرزد ہونے والے تمام امور کے بارے میں مکمل پوچھ گچھ کی جائے گی اور نتیجتاً اچھے یا برے انجام سے سابقہ پڑے گا۔ ایک جگہ اس سے بھی زیادہ واضح اور سخت حکم دیا گیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ یہ ترہیب اور خوف اس لیے ہے کہ انسان دوسروں پر ظلم و جبر کے ہاتھ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہو کر اس پر کہیں بڑھ کر گرفت فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر بار بار انسان کو آنے والے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔